میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ تو یہ زکوٰۃ ہے، اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ شعبان کا مبارک مہینہ جاری ہے۔ ماہ شعبان جو ہے ماہ درود و سلام بھی ہے، اس میں درود و سلام کی کثرت بھی کرنی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، تو درود و سلام کی کثرت کرنی۔ آیت درود بھی اس مہینے میں نازل ہوئی، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شعبان میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرماتا ہے کہ وہ فرشتے یہ درود پاک سرکار علیہ السلام کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور اس سے روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ قیامت تک میرے بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہو۔ شعبان کے مہینے میں روزانہ کم از کم 700 مرتبہ تو ہمیں درود پاک پڑھ ہی لینا چاہیے۔ ماہ شعبان ماہ درود و سلام ہے، ماہ تلاوت ہے، ماہ استغفار ہے، ماہ روزہ بھی ہے، کہ اس میں روزوں کی بھی کثرت جس سے بن پڑے اسے کرنی چاہیے۔ استغفار کی بھی کثرت کریں کہ اس میں شب براءت بھی ہے، اور الحمدللہ شب براءت جو ہے وہ آنے والی ہے۔ بڑی برکتوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، رحمت والی رات ہے۔ اللہ پاک اس رات جو ہے اپنے بندوں پر خصوصی کرم فرماتا ہے۔ خصوصی اللہ پاک اس رات اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، لاکھوں لاکھ کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ یعنی قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ قبیلہ تھا بنی کلب، یہ بکریاں بہت پالا کرتا تھا۔ اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم اس بکری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں، ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئے آپ شمار نہیں کر سکتے، اس کا تو جسم پورا بالوں سے ہی بھرا ہوا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنے بال ہوں گے۔ قبیلہ بنی کلب جو ہے سب سے زیادہ بکریاں پالا کرتا تھا، تو اس کی مثال دی گئی کہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گار جہنم سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک لاکھوں لاکھ کی بخشش فرما دیتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ اس رات رزق میں برکت کے لیے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس رات غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک ندا دی جاتی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی بخشش کا طالب کہ اس کی بخشش کر دی جائے، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ اسے رزق دیا جائے۔ ہم دعا کرتے یا اللہ ہماری پریشانی دور کر دے، یا اللہ ہمارے غم دور کر دے، یا اللہ ہماری مشکلات آسان کر دے، بڑی تنگی ہو گئی ہے، روزی میں برکت دے دے۔ ہم دعائیں کرتے نا، یا اللہ ہماری دعا قبول فرما لے، رحمت کی نظر فرما۔ آج تو ندا دی جا رہی ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی بخشش کا طالب، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی پریشانی کو دور کروانا چاہتا ہو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، اتنی مبارک رات، اتنی محترم رات، اتنی برکت والی رات جو ہے وہ آ رہی ہے، تو اس میں ہمیں خوب عبادت کرنی ہے، اور اللہ پاک پہلے تو یہ رات ہمیں نصیب بھی کرے۔ کیا پتہ، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ رات ہمیں ملتی ہے نہیں ملتی۔ 15 شعبان قریب ہے، لیکن 15 منٹ کا بھی ہمیں پتہ نہیں کہ موت کا تو ظاہر ہے کہ کوئی وقت ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آئے گی، اور موت کے لیے مرض کی ضرورت نہیں، موت کے لیے عمر کی کوئی قید نہیں کہ اتنی عمر کے بعد ہی موت آتی ہے، یا کوئی مرض لگ جائے تو اس کے بعد ہی موت آتی ہے۔ چلتا پھرتا آدمی اٹیک ہو جاتا ہے،
5 7 ہو جاتے، بس اللہ کی پناہ، اللہ سے عافیت آدمی کو طلب کرنی چاہیے، تو اللہ اپنی رحمت سے یہ ہمیں رات بھی عطا کرے۔ اور تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شب برات کی 5 خصوصیات ہیں۔ اس رات ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے، مثلا آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی، تو دعا کریں بھائی اس رات یہ حکمت والے کام بانٹے جائیں گے، یہ لکھا جائے گا کہ کس کو کتنی روزی دی جائے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، روزی کی تنگ دستی ہے، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، ہماری نافرمانیوں کی نحوست ہے کہ تنگ دستی ہو جاتی ہے، قحط سالی ہو جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہے، کلائمیٹ چینج ہو جاتا ہے، جو اس طرح کے جو فساد برپا ہوتے ہیں اس کی وجہ گناہ ہوتے ہیں، ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، دعا کرے، کیونکہ روزی میں جب برکت ہوتی ہے، روزی کی فراوانی ہوتی ہے تو بندہ ٹینشن فری ہوتا ہے، جھگڑوں سے بھی بچتا ہے، فتنوں سے بھی بچتا ہے، لڑائیاں بھی نہیں ہوتی، گناہ کی طرف بھی نہیں بڑھتا، چوریوں کی طرف بھی نہیں بڑھتا، کرپشن کی طرف بھی نہیں بڑھتا، سیدھی بات ہے۔ تو اللہ رحمت کی نظر فرمائے، تو آئندہ سال کسے کتنی روزی دی جائے گی یہ لکھا جائے گا، اور یہ بھی لکھا جائے گا کہ کون خوش نصیب حج کرے گا۔ آئے کاش 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 میرے پیارے اسلام بھائی ہمیں بھی حج کی سعادت مل جائے، اسی سال حج کی سعادت مل جائے۔ کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی یہ ہے حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ ہاں بلاوے کی بات ہے، میرا رب چاہے تو کچھ بھی مشکل نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ تو حج کرنے والوں کے نام بھی لکھے جائیں گے، تو دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں کون مرے گا یہ بھی لکھا جائے گا، نازک رات ہے، سب لکھا جائے گا میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی۔ اسی طرح کون زندہ رہے گا، اسی طرح سب کچھ فرشتوں کو بتا کر ان کی جو ہے ڈیوٹیاں اس رات لگا دی جاتی ہے، اور اس رات میں عبادت کے خصوصی فضائل ہیں۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب براءت میں 100 رکعت نوافل پڑھے، اللہ پاک اس کے پاس 100 فرشتے بھیجتا ہے، ان میں سے 30 فرشتے اسے جنت کی بشارت سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے جہنم سے آزادی کی خوشخبری سناتے ہیں، 30 فرشتے اسے دنیاوی آفات سے بچاتے ہیں، اور 10 فرشتے اس کی شیطان سے حفاظت کرتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رات کی تیسری خصوصیت یہ ارشاد فرمائی، نزول الرحمہ، یعنی اس رات اللہ پاک کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں۔ اس رات امت مسلمہ کی بخشش کر کے انہیں جہنم سے آزادی عطا کی جاتی ہے۔ اور شب برات کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت مکمل ہوا۔ یہ روایت میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان شریف کی 13ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی 1/3 امت آپ کے سپرد کر دی گئی 13ویں شب۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 14ویں شب سوال کیا تو آپ کی 2/3 امت آپ کے حوالے کر دی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات بارگاہ الہی میں سوال کیا تو آپ کی ساری امت آپ کے سپرد کر دی گئی۔ اللہ پاک ہمیں شب برات تک پہنچنا نصیب کر دے، اور اس مقدس رات میں ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں۔ اللہ پاک اس رات کی برکت سے ہماری بھی بخشش فرما دے، ہماری بھی مغفرت فرما دے۔ 14 شعبان کو بھی روزہ رکھ لیجئے کہ نامہ اعمال کا آخری دن ہے، اب یہ نامہ اعمال کے آخری دن چل رہے ہیں، جیسے ہی 15ویں شب لگے گی تو ہمارا اس سال کا نامہ اعمال بند ہو جائے گا، نیا نامہ اعمال کھلے گا۔ تو 14 شعبان کو بھی روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کے آخری دن روزہ رکھا جائے گا۔ 15 شعبان کو بھی روزہ رکھیں کہ نامہ اعمال کے پہلے دن بھی روزہ لکھا جائے گا۔ تو نامہ اعمال کے آخری دن بھی روزہ، پہلے دن بھی روزہ، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے ہمارے بیچ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اسی طرح اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ 14 شعبان عصر کی نماز خصوصیت کے ساتھ مسجد میں ہی ادا کرے، مسجد میں پڑھنی ہوتی ہے، بعد جماعت ادا کرے، پھر مسجد سے جائے نا، مسجد میں ہی بیٹھ جائے، ہاں مسجد میں ہی بیٹھ جائے، استغفار میں مشغول ہو جائے، درود و سلام میں مشغول ہو جائے، دعاؤں میں مشغول ہو جائے، کہ غروب آفتاب ہوتے ہی نامہ اعمال تبدیل ہوگا۔ تو نامہ اعمال کا آخری وقت جو ہے نا مسجد لکھا ہوا، یہ مسجد میں حاضر تھا،
پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہوگا، مغرب کا وقت داخل ہوگا تو نامہ اعمال نیا شروع ہو جائے گا، تو اس میں بھی لکھا جائے کہ یہ مسجد میں حاضر تھا، تو نامہ اعمال کے شروع میں بھی مسجد کی حاضری، نامہ اعمال کے آخر میں بھی مسجد میں کی حاضری، تو اللہ پاک اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے بیچ کے گناہ معاف فرما دے اللہ پاک، ہے نا۔ یہ رات عبادت میں گزارنی ہے، نیکیوں میں گزارنی ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک سورہ روم کی آیت 41 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ترجمہ کنز العرفان، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض کاموں کا مزہ چکھائے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اب خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اب فساد کیا ہوتا ہے میرے پیارے اسلامی بھائی؟ یعنی کسی چیز کا اپنی معتدل حالت سے نکل جانا جو ہے یہ فساد کہلاتا ہے۔ کسی چیز کا اپنی معتدل حالت سے نکل جانا فساد کہلاتا ہے، یعنی کہ سادہ سے الفاظ میں یوں سمجھے کہ کسی چیز کا عدم توازن، ایک توازن ہوتا ہے، وہ توازن کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن توازن سے جب وہ ہٹ جائے، فور ایگزامپل یہ پنکھا چل رہا ہے، یہ نارمل حالت میں چل رہا ہے، لیکن یہ پنکھا بالکل ہلنے لگ جائے، معتدل حالت سے ہٹ جائے تو یہ فساد ہے۔ گاڑی چل رہی ہے، فور ویل چل رہی ہے، اب ایک پہیہ اس کا پنچر ہو جاتا ہے، ابھی تو نارمل چل رہی تھی، صحیح چل رہی تھی، لیکن جب پہیہ ایک پنچر ہو جاتا ہے اس گاڑی کا تو آپ بتائیے کہ پھر اس کی چال کیسی ہو جاتی ہے۔ اب اس کی وہ ہچکولے لینے لگتی ہے، وہ نارمل چال سے نہیں چلتی، کبھی وہ اس طرف جھکے گی، کبھی وہ اس طرف جھکے گی، اندر بیٹھنے والے جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں جہاز اڑ رہا ہے، جہاز جا رہا ہے، تو ایک معتدل نارمل چال سے جا رہا ہوتا ہے، پیسنجر جو ہے وہ نارمل بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جب ہوا لگتی ہے، تھپیڑے آتے ہیں ہوا کے، یا بادلوں میں وہ داخل ہوتا ہے، یا پھر کوئی ایسی خرابی پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اس کا توازن برقرار نہیں رہتا، یہ ہلنے لگتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ ہوتا ہے فساد۔ نارمل بندہ بات کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس پر غصہ آ جاتا ہے، جب غصہ آتا ہے تو پھر اس کی گفتگو تبدیل ہو جاتی ہے، اس میں تیزی ہو جاتی ہے، اس میں سختی ہو جاتی ہے، اس کا چہرہ لال ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں لال ہو جاتی ہے، ناک پھولنے لگتا ہے، کان کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، نارمل حالت سے وہ ہٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا توازن برقرار نہ رہا۔ تو اسی طرح کوئی بھی نظام، کوئی بھی سسٹم جب اپنی فطری اور معتدل حالت سے نکل جائے اور اس کا توازن خراب ہو جائے تو اسی حالت کو کیا کہتے ہیں؟ فساد کہتے ہیں۔ یعنی معتدل حالت سے نکل جانا، نارمل کیفیت سے نکل جانا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ فساد کہلاتا ہے۔ اب آیت کریمہ کی روشنی میں فساد کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے، بہت اہم بیان ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو۔ آج ہم پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، غموں کا رونا روتے ہیں، مصیبتوں کا رونا روتے ہیں، آزمائشوں کا رونا روتے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی، کھیتیاں نہیں پک رہی، اور عجیب و غریب کیفیات ہے، تو کرپشن ہو رہا ہے، تو یہ مار رہا ہے، تو وہ لوٹ رہا ہے، تو رشوت کا لین دین، تو سود کی تباہ کاریاں، اتنی پریشانیاں، اتنے گناہ، اتنی آزمائش، اتنی مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ مصیبتیں کیوں آئی، یہ غم کیوں آئے، یہ آزمائشیں کیوں آئی، یہ تکلیفیں ہمیں کیوں آئیں۔ تو آیت کریمہ کی روشنی میں ہم فساد کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ مثلا بارش اپنے وقت پر ہو، جتنی ضرورت ہے اتنی ہو، معتدل حالت میں ہو تو رحمت ہے، برکت ہے نا، پانی میں اضافہ ہوتا ہے، کھیتی پکتی ہے، بارش کے پانی سے فائدہ ہوتا ہے، ہمیں پینے کے لیے پانی ملتا ہے۔ لیکن بارش بے وقت ہو اور ضرورت سے زیادہ ہو، معتدل نہ ہو، تو پھر نقصان کا سبب بنتا ہے۔ سیلاب آتا ہے، باڑھ آتی ہے، پانی جو ہے وہ گاؤں میں چلا جاتا ہے، کھیتوں میں چلا جاتا ہے، بھائی مویشی بہہ جاتے ہیں، بچے بہہ جاتے ہیں، گھر بہہ جاتے ہیں، فصلیں جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب فصلیں تباہ ہو جاتی ہے تو پھر مہنگائی زور پکڑتی ہے، لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، قومیں اناج کی قلت میں مبتلا ہو جاتی ہے، پھر غربت بڑھتی ہے اور وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، آزمائشیں بڑھتی ہے۔ اسی طرح جب سمندر جو ہے اپنی فطری حالت پر بہتا رہے، جو نارمل اس کی حالت ہے اس میں بہتا رہے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا،
مگر اس میں طغیانی آ جائے، سمندر بھپر جائے، سمندر میں طوفان برپا ہو جائے، اور تو پھر وہ تباہی مچا ڈالتا ہے۔ کشتیاں، بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں، برآمدات درآمدات، یعنی تجارتی سامان کی جو آمد و رفت ہے وہ متاثر ہوتی ہیں، قومیں تباہی کا شکار ہو جاتی ہے، اور سونامی آتا ہے، شہر کے شہر اجڑ جاتے ہیں، ملک کے ملک اجڑ جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی تباہی مچتی ہے میرے پیارے اسلام بھائی۔ آج کے دور میں اگر دیکھیں تو جو کلائمیٹ چینج ہے، موسم جو سال ہر سال سے ایک نارمل کیفیت میں چل رہا تھا، نارمل گرمی ہوتی تھی، نارمل سردی ہوتی تھی، لیکن اب دیکھیں تو شدید گرمی پڑ رہی ہے، شدید سردی پڑ رہی ہے۔ کراچی شہر میں دیکھیں کہ کیسی سردی پڑ رہی ہے، اسی شہر میں ہم رہتے ہیں، ایسی سردیاں تو نہیں پڑتی تھی کراچی شہر میں، ہوتا تھا ایسا؟ مجھے تو ایک سردی کا پورا موسم یاد ہے کہ پورا موسم سردی کا گزر گیا، ایک مرتبہ بھی مجھے سویٹر پہننے کی ضرورت نہیں پڑی، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ یعنی یہ سردی کا موسم تھا کراچی میں، کراچی کی سردی ایسی ہوتی تھی۔ اب آپ کیفیت دیکھیں کہ کیسی سخت سردی پڑ رہی ہے۔ تو اب کیا ہوا کہ گرمی سردی کے مہینے بھی کچھ تبدیل ہو گئے، سردی گرمی کا دورانیہ بھی بدل گیا، اسی طرح روزی میں برکت مٹ جانا، زلزلوں کی کثرت، آگ پھیلنے کے واقعات، آگ لگنے کے واقعات، مختلف وبائیں، تو کبھی کرونا سر اٹھاتا ہے تو لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، سارا نظام ڈسٹرب ہو گیا، نظام معتدل حالت سے نکل گیا، نظام معتدل حالت سے نکل گیا۔ اور ہم نے کیا سنا کہ جو چیز اپنی معتدل حالت سے نکل جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ فساد ہوتا ہے۔ فساد یہی چیز ہے۔ تو بھائی فلائٹیں رک گئی، او بھائی لاک ڈاؤن، دکانیں بند ہو گئی، یونیورسٹیز بند ہو گئی، کالجز بند ہو گئے، اسکول بند ہو گئے، پڑھائی رک گئی، کاروبار رک گیا، امراض کی کثرت، تو کبھی ڈینگی سر اٹھا رہا ہے، تو کبھی یہ مرض آ رہا ہے، تو کبھی وہ مرض آ رہا ہے۔ تو یہ سب جو کیا ہے؟ خشکی اور سمندر میں پھیلنے والے فسادات ہیں۔ کیا ہے یہ فسادات ہیں۔ جو آیت مبارکہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا، تو یہی تو ہے۔ خشکی اور تری میں فسادات جو بیان ہوئے وہ یہی ہے، گویا پورا دنیا اور اس کا نظام اپنی فطری حالت سے نکل کر غیر معتدل اور بے توازن ہو گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا بما کسبت ایدی الناس، ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، ان برائیوں کی وجہ سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہوا سب کچھ؟ ان برائیوں کی وجہ سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائی، یہ لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ اور فرمائیے کہ گناہ کا اثر کتنا بڑا ہے۔ گناہ کا اثر بہت بڑا ہے۔ بندہ گناہ کر رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، باجے سن رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے گناہ ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو غیبتیں کر رہا ہے، تو چگلیاں کر رہا ہے، حسد اس کے اندر، تکبر اس کے اندر، بغض اس کے اندر، کینہ اس کے اندر، مسلمانوں کو دھوکہ دینا، 2 نمبر کے مال کو 1 نمبر کے کر بیچ دینا۔ آپ دیکھیں کتنی خرابیاں، ماں باپ کی نافرمانیاں، کسی کے حقوق ادا نہ کرنا، وراثت سے مال کھا جانا، گناہ کر رہا ہے۔ پھر کوئی سمجھائے تو کہتے ہیں بھائی تم اپنی فکر کرو، ہمیں کیوں بول رہے ہو؟ بھائی ہماری مرضی، ہماری آنکھیں جو چاہے دیکھیں، ہمارے کان ہے جو چاہے دیکھیں، ہماری زبان ہے جو چاہے بولے، ہمارا پیسہ ہے، بھائی میرا پیسہ ہے، میرا مال ہے، شراب خریدوں، جوا کھیلوں، تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے؟ تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تم اپنا کرو نا بھائی، تو اپنا کرو، ہمارے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ اس طرح کہتا ہے ہمیں جیسے چاہے زندگی گزاروں، میری زندگی ہے بھائی، میری لائف ہے، تم کون ہوتے ہو بولنے والے؟ تم کون ہوتے ہو ٹوکنے والے؟ تم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ پیارے اسلام بھائی ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا اثر جو ہے ایک فرد تک نہیں رہتا، یہ یاد رکھیے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندہ گناہ کر رہا ہے، اس کا اثر صرف اسی کی حد تک رہے، نہیں۔ ایک گھر میں جب آگ لگتی ہے نا، اور لوگ کہے کہ چھوڑو یار ہمارے گھر میں تھوڑی لگی ہے، اس گھر میں لگی ہے نا، وہ گلی کے کونے کے گھر میں آگ لگی ہے، بھائی ہمارا گھر تو سیو ہے، ہم تو سیو ہے، ہمارا تو مال اور اسباب سیو ہے، چھوڑو یار۔ تو یہ چھوڑو یار کر دینے سے جو ہے نا، وہ آگ بجھ نہیں جائے گی، وہ آگ بڑھے گی۔ آگ بجھتی نہیں ہے، آگ بجھانے سے بجھے گی، کوشش کرنے سے بجھے گی، ہاں ورنہ نہیں بجھے گی، یہ بڑھتی چلی جائے گی، یہ بڑھتی چلی جائے گی۔ ابھی ہمارے کراچی شہر میں بھی ایک آگ لگی گل پلازا میں، تو 3 دن میں وہ قابو پایا نا، اگر بجھاتے ہی نہیں تو وہ برابر کی آگے پہنچتی، وہ دیگر عمارتوں میں پہنچ جاتی۔ تو ایک گھر میں آگ لگتی ہے تو وہ اس کو بجھایا جائے تو صحیح ہے، اور نہ بجھایا جائے تو آس پاس کے گھروں کو بھی وہ جلسہ دیتی ہے، اسے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اسی طرح گناہ کا اثر، اس کی تپش بھی دور دور تک پہنچتی ہے۔
یہاں تک کہ جب معاشرے میں گناہ پھیل جائیں تو اس کی نحوست سے پوری کائنات کا توازن ہی بگڑ جاتا ہے۔ کیا زمین، کیا سمندر، کیا خشکی، کیا تری، گناہوں کی نحوست پورے نظام کو ڈسٹرب کرتی ہے، پورے نظام پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ جی ہاں، ملکوں پر اثر ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک ہے، آپ سنیں، آپ کو حیرت ہوگی۔ حدیث پاک میں کہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اتنے میں ایک جنازہ گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ کیا فرمایا؟ مستریح او مستراح منہ، یا تو یہ راحت پا گیا یا اس سے راحت مل گئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مل مستریح والمستراح منہ، اس کا کیا، اس کا راحت پانا یا اس سے راحت ملنا کیا ہے؟ اس کا راحت پانا جو مر گیا یا اس سے راحت ملنا یہ کیا ہے؟ فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، بندہ مومن جب انتقال کرتا ہے تو دنیا کی مشکلات سے آرام پا لیتا ہے، اور جب فاجر اور گناہگار بندہ مرتا ہے تو اس سے بندے، ملک، درخت اور جانور سب راحت پاتے ہیں۔ جی ہاں، پتہ چلا بندے کا گناہ صرف اسی کے حق میں تکلیف کا سبب نہیں بنتا، بلکہ ایک شخص کا گناہ دوسرے لوگوں، شہروں، درختوں اور جانوروں سب کو تکلیف میں ڈالے رکھتا ہے۔ گناہوں کے سبب تنگ دستی ہوتی ہے، گناہوں کے سبب قحط سالی ہوتی ہے، گناہوں کے سبب بارش نہیں برستی۔ تنگ دستی، قحط سالی، زلزلوں کی کثرت، سیلاب، اس کی ایک وجہ گناہ بھی ہوتے نا۔ اب جب گناہ کی کثرت ہوگی بارشیں نہیں برسے گی، بارشیں نہیں برسے گی، کھیتی کیسے ہوگی؟ کھیتی نہیں ہوگی تو اناج نہیں ملے گا، اناج نہیں ہے تو قحط سالی ہے، قحط سالی ہے تو پھر جھگڑے ہیں، پھر فتنے ہیں، پھر بھوک ہے، پھر افلاس ہے، پھر جو ہے محبت، شفقت اور رحمت نہیں رہتی۔ اب اس گناہوں کا اثر تو پورے نظام پر پڑ رہا ہے نا بھائی، پورے سسٹم پر گناہوں کا اثر پڑ رہا ہے۔ اور جب ایسا گناہگار مر جاتا ہے تو لوگ، شہر، درخت اور جانور سب اس تکلیف سے نجات پا جاتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قحط شدت اختیار کر جاتا ہے، جب بارشیں نہیں برستی تو جانور نافرمانوں پر لعنت بھیجتے اور کہتے ہیں یہ قحط سالی انسان کے گناہوں کی وجہ سے، انسان کے گناہ ہے جس کی وجہ سے یہ قحط سالی ہوتی ہے۔ جانور بھی لعنت بھیجتے ہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے، ہاں سب سے افضل مخلوق انسان ہے، لیکن جب یہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے تو یہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ ہاں جب گناہ میں پڑ جائے، جب یہ نفس کے پیچھے چلنے لگ جائے، شیطان کے پیچھے چلنے لگ جائے تو پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو گناہوں کی بڑی نحوست ہے، گناہوں کی بڑی نحوست ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ایک پہاڑ سے ہوا، تو وہاں اپنے ایک جو ہے شہر دیکھا، بڑا خوبصورت شہر، بڑے باغات، چشمے بہ رہے ہیں، پھل ہیں، پھول ہیں، روزی کی فراوانی ہے، کھیتی کی فراوانی ہے، بڑی لوگوں میں الفت ہے، بڑی لوگوں میں محبت ہے، بہت مویشی ہیں، مال بھی ہیں، اور یہ سب کے سب اطاعت گزار ہیں، عبادت گزار ہیں۔ ان شہر والوں نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو آپ کی بڑی تعظیم کی، بہت احترام کیا، آپ کو اپنے پاس ٹھہرایا۔ پھر 3 سال کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا دوبارہ اس جگہ سے گزر ہوا۔ آپ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس شہر کے باغات اور مکانات اجڑ گئے، نہر، چشمے، یہ سب جو ہے خشک ہو چکے، نہ وہاں پھل ہیں، نہ وہاں پھول ہیں، نہ وہ کھیتیاں ہیں، نہ وہ آدمی ہیں، نہ وہ جانور ہے، پورا کا پورا شہر اجڑ چکا، ہستا بستا شہر، خوبصورت شہر، پھولوں پھلوں سے لدا ہوا شہر، یہ سب کا سب جو ہے اجڑ چکا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ، کیا اس شہر کو نظر لگ گئی؟ کسی نے اس پر جادو کر دیا؟ کیا دشمن نے اس پر حملہ کر دیا؟ کیا انہوں نے تیری اطاعت چھوڑ دی، تیری فرما برداری چھوڑ دی، جس کے سبب ان کو یہ سزا دی گئی؟ حضرت جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی، بات یہ نہیں ہے، ان لوگوں کو نظر نہیں لگی، اس شہر پر کسی نے جادو نہیں کیا، اس شہر پر کسی دشمن نے جو ہے وہ حملہ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے اللہ کی اطاعت چھوڑی، نہ ہی انہوں نے اللہ کی فرما برداری چھوڑی۔ ہوا یہ کہ ایک بے نمازی شخص ایک مرتبہ اس شہر سے گزرا اور اس تالاب سے اس نے منہ دھویا، اس کے منہ دھونے کی نحوست سے چشمے خشک ہو گئے،
اس کے منہ دھونے کی نحوست سے کھیتیاں برباد ہو گئی، اس کے منہ دھونے کی نحوست سے، کیونکہ منہ دھویا وہ پانی تالاب میں گرا، وہ تالاب خشک ہوئے، تباہی ہوتی گئی، بربادی ہوتی گئی، اور وہ پورا شہر اجڑ گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے اس بے نمازی کی دنیاوی نحوست تو ملاحظہ فرما لی، روز قیامت جہنم کو بے نمازیوں ہی سے پر کیا جائے گا۔ بروز محشر جہنم کو بے نمازیوں سے پر کیا جائے گا۔ تو میرے پیارے اسلام میں غور فرمائیے کہ ایک بے نمازی سے چہرے سے لگنے والی پانی کی ایسی نحوست ظاہر ہو گئی۔ آج دیکھیں تو ہر گھر میں بے نمازی ہے، پورے کے پورے گھرانے بے نمازی ہوتے، پورے کے پورے محلے بے نمازی ہوتے، پورا کا پورا خاندان بے نمازی ہوتا ہے۔ مسجد میں حاضر ہی نہیں ہوتے، اذان ہو رہی ہوتی ہے، بیٹھے ہوئے چوپالوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ان کے کان میں جھوں تک نہیں رونگ رہی۔ بھائی اذان ہو گئی، اذان ہوئی ہے، اب نماز کی تیاری کرو، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ بھلائی کی طرف، نماز تم پر فرض ہے، تم پر فرض ہے، تم پر فرض ہے، آؤ رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہو جاؤ۔ یہ وقت ہے، عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے۔ اس وقت میں تمہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تمہیں۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ آخری عمر کے ایام تھے تو اس میں آپ بیمار تھے، شدت کی بیماری تھی، تو ظہر کا وقت داخل ہوا تو آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، بیماری کے سبب وقت داخل ہوا تھا۔ اب جب ہوش آیا تو حافظ ملت آپ کے ساتھ تھے، آپ کے شاگرد تھے، تو ان سے آپ نے ہوش آتے ہی پوچھا، نماز کا وقت، ظہر کا وقت، ہوش آتے ہی پہلا کیا سوال تھا؟ ظہر کا وقت۔ تو کہا حضور وہ عصر کا وقت داخل ہو گیا ہے، ظہر کا وقت نکل گیا۔ آپ رونے لگے، آپ کو بڑی اذیت پہنچی، بڑی تکلیف پہنچی۔ حافظ ملت آپ کے شاگرد تھے، تو کہا کہ حضور آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ بروز محشر مواخذہ تھوڑی ہوگا، آپ ہوش میں ہی نہیں تھے۔ اب جو ہوش میں ہی نہیں ہے اور نماز کا وقت نکل گیا تو قضا ہونے کا گناہ اس کو تو نہیں ملے گا نا، ہوش میں ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے اختیار میں ہی نہیں تھا، تو یہ گناہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ ہوش میں ہی نہیں تھا۔ تو لے آپ سے مواخذہ تھوڑی ہوگا بروز محشر، کیونکہ آپ تو ہوش میں ہی نہیں تھے نا حضور، اس میں پوچھا نہیں جائے گا آپ سے، کوئی مواخذہ نہیں ہوگا اس پر۔ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے جو جواب دیا میرے پیارے اسلامی، سننے والا جواب ہے، ہم سب کے لیے سننے والا جواب ہے۔ آپ نے کہا کہ تم مواخذے کی بات کرتے ہو، وہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ بروز محشر مواخذہ اس کا نہیں ہوگا۔ اصل میں مجھے تکلیف تو یہ ہے کہ 5 وقت میں سے ایک وقت مجھے جو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینی تھی اس سے میں محروم ہو گیا۔ یہ محرومی کم ہے؟ میرے رب کی بارگاہ میں مجھے اس وقت میں حاضری دینی تھی، میری حاضری نہیں ہو سکی، میں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکا، یہ کوئی محرومی کم ہے؟ مجھے تو تکلیف اس چیز کی ہو رہی ہے، مجھے تو اس چیز کی تکلیف ہے۔ تو ہوش میں گھوم رہے ہیں، بد ہوش ہوئے میں، ہوا کیا ہمیں؟ ہوا کیا؟ مسجد نہیں آ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، بہت بڑی مسلمانوں کی تعداد نمازی نہیں پڑھ رہی، بیٹا بے نمازی تو باپ نمازی، تو باپ نمازی تو بیٹا بے نمازی، کہیں ایسا چل رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا، کوئی روزے رکھ رہا ہے، کوئی روزے نہیں رکھ رہا۔ اب دیکھیں کیا کیفیت ہے اور کیا حالت ہے۔ ہم کہیں کہ بھائی وہ تو پورا کا پورا گاؤں اجڑ گیا، وہ تو پورا کا پورا شہر اجڑ گیا، ہمارا تو شہر نہیں اجڑ رہا، ہماری تو بستی نہیں اجڑ رہی، ہمارا تو ملک نہیں اجڑ رہا، اتنے بے نمازی گھوم رہے ہیں، ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا۔ بھائی یہ تنگ دستیاں کیوں ہیں؟ یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ یہ غم کیوں ہیں؟ یہ آزمائشیں کیوں ہیں؟ یہ مصیبتیں کیوں ہیں؟ یہ زلزلے کیوں ہیں؟ ابھی تو ہم نے سنا خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، کہ انہوں نے جو گناہ کیے، سنا تو صحیح ابھی ہم نے۔ ہاں یہ ضرور ہے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ گاؤں اب بستی شہر ہمارا کیوں نہیں اجڑ رہا، ایسے عذابات کا ظہور کیوں نہیں ہو رہا پورے مجموعے پر، عموم پر کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کا صدقہ ہے۔ ہاں ہم پر جو سب پر عذاب نہیں آ رہا نا، عموم پر عذاب نہیں آ رہا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما۔ اللہ کی یہ شان نہیں
کہ انہیں عذاب دے جب تک اے حبیب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ کہہ رہا ہے آپ کا رب انت فیہم، آپ سے میں انہیں دوں کیوں سزائیں آپ کے ہوتے ہوئے۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں برائی پھیل جاتی ہے تو اللہ پاک اس کا وبال اہل زمین پر اتارتا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے اس قوم میں نیک لوگ بھی ہوں؟ فرمایا ہاں نیک لوگ بھی برائی کے وبال کی لپیٹ میں آتے ہیں۔ مثلاً گناہوں کے سبب سیلاب آیا تو نیک لوگ بھی تو سیلاب میں مبتلا ہوتے ہیں، قحط سالی میں وہ نیک لوگ بھی تو مبتلا ہوتے ہیں، البتہ پھر ان نیک لوگوں کو اللہ پاک کی رحمت کی طرف پھیر دیا جاتا ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو گناہ چھوٹا ہو چاہے بڑا، گناہ آخر گناہ ہوتا ہے۔ گناہ نہیں کرنا میرے پیارے اسلام بھائیو، فساد گناہوں کے سبب برپا ہوتا ہے، گناہ نہیں کرنا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندے تو کہتا ہے کہ صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ، ارے گناہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو یہ دیکھ نافرمانی کس کی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو نافرمانی تو رب ہی کی ہے نا، اور رب کی نافرمانی تو سخت ہی سخت ہوتی ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو گناہوں کی نحوست بہت ہے۔ اللہ پاک نے سورہ ہود میں مختلف قوموں کی ہلاکت کے جو واقعات بیان فرمائے، اللہ نے بڑی نعمتیں عطا کی تھی ان قوموں کو۔ قوم عاد کیسی قوم تھی، بڑی طاقت اللہ پاک نے ان قوم کو، قوم عاد، قوم سمود، ہاں بڑے ڈیل ڈول لوگ تھے، بڑے بڑے قد تھے ان لوگوں کے، وہ بھائی پہاڑوں کے سینے چیر کر محلات بناتے تھے، مشینریز نہیں تھی اس وقت، ایکوپمنٹس نہیں تھے اس وقت، یہ ہاتھوں سے اپنے یہ ایسے مطلب کہ محنت کش اور اتنے طاقتور لوگ، یہ ساری عطائیں رب کی تھی۔ اللہ پاک نے ان کو کھیتیاں عطا کی، ان کو اناج کی فراوانی کی، پھلوں کی فراوانی کی، لیکن یہ ہٹ دھرمی پر آ گئے، یہ کفر پر اڑے رہے، یہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، یہ نافرمانیوں میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ پاک نے قوم عاد پر سخت آندھی کا عذاب بھیجا، ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اٹھا کر ان کو پھینک دیا۔ قوم سمود جو ہے وہ زلزلے میں سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ قوم لوط پر پتھروں کی بارش ہوئی، اور فرعون اور اس کی قوم کو دریا میں غرق کر دیا گیا۔ ان سب قوموں کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے کچھ ایسے فضیلت والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد کرنے سے منع کرتے؟ البتہ ان میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی، اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دیا گیا، اور وہ مجرم تھے۔ یہ قوموں کی تباہی کے دو اسباب ہیں۔ فرمایا ان میں سے ایسے فضیلت والے لوگ نہ تھے جو انہیں گناہوں سے روکتے، انہیں نیکی کی دعوت دیتے، اگر تھے بھی تو بہت تھوڑے تھے۔ قوموں نے ان کی بات نہ مانی، چنانچہ جب عذاب آیا تو اللہ پاک نے نیکی کی دعوت دینے والے تھوڑے لوگوں کو بچا لیا، باقیوں کو ہلاک کر ڈالا۔ حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر جو کشتی میں تھے، نیک لوگ تھے نا، ایمان لے کر آئے تھے نا، کتنے تھے وہ، ان کو بچا لیا گیا۔ کئی قوموں کو خنزیر بنا دیا گیا، بندر بنا دیا گیا، لیکن جو ایمان والے تھے، ایمان لے آئے تھے، وہ خنزیر نہ بنے، وہ بندر نہ بنے۔ ان قوموں کی تباہی کا دوسرا سبب یہ تھا کہ یہ مجرم تھے، گناہ کرتے، اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا تھے۔ میرے پیارے اسلام بھائیوں نیکی کی دعوت دیجئے، نیکی کی دعوت دیں، ہمیں نیکی کی دعوت دینی ہے، ہمیں گناہوں سے بچانا ہے۔ تم میں گروہ ہونا چاہیے جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ آج ہم نیکی کی دعوت بھی کب دیتے ہیں؟ نمازی جو ہے وہ کسی کو نماز کی ترغیب نہیں دلاتا، جو گناہ سے بچ رہا ہے وہ کسی کو گناہ سے نہیں بچا رہا۔ ہاں جبریل امین کو اللہ پاک نے فرمایا فلاں قوم کو عذاب دو، جبریل امین نے عرض کی یا اللہ پاک ان میں تیرا ایک نیک بندہ ہے، پلک جھپکنے تک اس نے یا اللہ اتنی بھی مدت تیری نافرمانی نہیں کی۔ پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ اتنی بھی، یعنی ایک سیکنڈ کے لیے بھی، یوں سمجھ لے کہ تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کو بھی عذاب دو۔ کیوں؟ کیونکہ میری نافرمانیاں دیکھ کر اس کا چہرہ کبھی متغیر نہیں ہوا، تو اس کو بھی عذاب دو۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو نیک لوگ اگر نیکی کی دعوت نہیں دیں گے، نیکی کی دعوت دے۔ میرے پیارے اسلام بھائیو جو نماز پڑھتے وہ نماز کی دعوت دے،
جو سنتوں پر عمل کرتے ہیں سنتوں کی ترغیب دلائیں، دین کی طرف لے کر آئیں، اسلام کی طرف لے کر آئیں، دعوت اسلامی کا دینی ماحول آپ دیکھیں، یہ نیکی کی دعوت کی برکت ہے نا۔ آج کروڑوں لوگ دعوت اسلامی سے وابستہ ہے، آپ دیکھیں کتنے نمازی ہو گئے، آپ دیکھیں فیضان اتنے بڑے بڑے اجتماعات، لوگ آ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ نیکی کی دعوت ہی کی تو برکت ہے، یہ نیکی کی دعوت، انفرادی کوشش، نماز کی دعوت نیکی کی دعوت ہے، اجتماع کی دعوت نیکی کی دعوت ہے، قافلے کی دعوت نیکی کی دعوت ہے، 3 دن قافلے میں سفر کرے، مسجد کا قرب پائے، 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے، تہجد پڑھے، اشراق و چاشت پڑھے، اوابین ادا کرے، سنتیں سیکھے، دعائیں سیکھے، نماز سیکھے، توبہ کرے، استغفار کرے، دعائیں کرے، دل بدلتے ہیں، سوچیں بدلتی ہے، دل ستھرے ہوتے ہیں، دل پاکیزہ ہوتے ہیں، دل صاف ہوتے ہیں، نیکیوں کی طرف رغبت ملتی ہے۔ تو پیارے اسلام بھائیو، قافلوں میں سفر کریں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں، اجتماعات میں شرکت کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، گناہ اگرچہ ایک ہی ہو اپنے ساتھ 10 برائیاں لے کر آتا ہے۔ گناہ کرنے والا اللہ پاک کو غضب دلاتا ہے، گناہ کرنے والا شیطان کو خوش کرتا ہے۔ ہاں رب کر رہے ہیں، خوش شیطان کو کر رہے ہیں۔ کسی باتیں میرے پیارے، اس کتنی ڈرانے والی باتیں، گناہ کر رہا ہے، رب کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ پاک کو غضب دلا رہا ہے۔ گناہ کرنے والا شیطان کو خوش کرتا ہے، گناہ کرنے والا جنت سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ گناہ کرنے والا خود اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، گناہ کرنے والا اپنے باطن کو ناپاک کر لیتا ہے، گناہ کرنے والا اعمال لکھنے والے فرشتوں کو تکلیف دیتا ہے، گناہ کرنے والا نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کرتا ہے، گناہ کرنے والا زمین و آسمان کو اپنے خلاف گواہ بناتا ہے، گناہ کرنے والا انسانوں سے خیانت اور رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، توبہ کرنے والوں کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، جی ہاں گناہوں سے سچی توبہ کریں، توبہ کے تقاضے پورے کریں میرے پیارے اسلام۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ پاک کا کرم بہت بڑا ہے، اللہ پاک کی عطا بہت بڑی ہے۔ اللہ پاک نہ صرف گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے میرے پیارے اسلام بھائی۔ تو رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں، انشاءاللہ الکریم دین و دنیا کی برکتیں نصیب ہوگی۔ ماہ شعبان ماہ استغفار بھی ہے، تو استغفار کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ استغفار کرنے والا تنگ دست نہیں ہوتا، استغفار کرنے والا کلاش نہیں ہوتا، استغفار کرنے والا پریشانیوں سے نجات پاتا ہے، استغفار کرنے والا غموں سے نجات پاتا ہے۔ قحط سالی ہے، استغفار کریں، بارش نہیں ہو رہی، استغفار کریں۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہ معاف کر دے۔ استغفر اللہ کی کثرت کریں، کثرت کریں استغفر اللہ کی۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔